السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی ان کی پروگرام ہے، میرے معافی مل سکتی ہے؟ آہو تقریرات روز ہی کر رہے ہیں، آرام کرنے واسطے معافی مل سکتی؟ آہو دیکھو نا، میں تو صرف اپنے بچیاں دی قاری عبد المنان صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محبت، انہاں دی اس پوری جماعت ٹھٹھا بٹھیاں والا اور ایک کوٹ قادر بخش اور ارد گرد علاقے کے جتنے دوست تشریف لے آئے نے، انہاں دی محبت کھچ کے لے آئی۔ اج یہ سی کہ لیٹ تو لیٹ بھی ہویا تے 9:45 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا، تے پھر میں تمہیں پتا ہے منٹاں دے حساب نال تقریر کرنے والا خطیب ہاں، بہتا زور مارا گا تو میں 300 منٹ سے بریک لا لا گا، کیونکہ گھنٹے کے حساب نال تقریر کرنی کوئی نہیں، گھنٹے کے حساب نال کئی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بندے سکھا دیتے ہیں۔ میں منٹاں والا خطیب ہاں، جی تھی بہتا رولا پاؤ گے نا تو میں پھر 100 منٹ اور بتا دیا ایسی تقریر کرنی منٹاں کے حساب نال۔ کیوں نہیں ہوں تو خوش ہو نا؟ اچھا ماشاء اللہ بڑے راضی ہوئے ہیں کہ قاری محمد یعقوب فیصلہ بازی کو آج پہلی باری میک ملے، بعد میک شہید ہونے واسطے آیا دوبارہ تو کبھی ملنا نہیں۔ ماشاء اللہ اے ماڑی جی ادھروں خطرہ سیدھا کرو نا مارا اب دیوارا تو اگے ہو جاؤ، تھوڑی جہا خالی جگہ سے اگے ہو جاؤ ذرا، میرے قریب ہو جاؤ ذرا، میری بات ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا، یہ مقدہ دی کیا چلتا ہے۔ ہاں جڑا بندہ بیمار ہے پاوے لیٹ جائے، بالکل تمہیں نہیں لیٹ جائے پاوے تے باقی اگے ہو جاؤ یار اوپر جیسے میرے ویکھنا ہی نہیں، میں تھوڑے وال پوری تقریر پاوے ہو جائے، یہ میرے تو ایسے ہی آتے رہ جائے ماشاء اللہ۔ اللہ پتر کہ تھوڑے جگہ نہیں ایسا نہیں، دیوار میں تمہیں دسیا اس مسجد دیا دیوار مقدادیت ہی فٹ کیتا ہے، ڈالٹے کی پیداوار کو ایسے کھچتا ہے۔ اللہ 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 اس واسطے میرے پیارے نہیں سن رہے جی ذرا توجہ نال، میں عرض کیتا ہے ایڈی بڑی دعا لکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹاں جو نکلی ہوئی ہے، دعا ایک پلڑے چ پا دیتی جاوے تے دوسرے پلڑے چ آقا علیہ السلام کو کڈ کے سارا جہان ہی پا دیتا جاوے، سونے نبی کے ہونٹاں چ نکلی ہوئی دعا والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ سمجھو ذرا تو کئی والے جواب خوج پتا نہیں کتنے چلے گیا، کئی والے دتا ہی نہیں، کئی والے دتا گھو کر کے نہیں کھڑک کے جناب سنگت جی وہ بات جی وہ جی تھی وہ بات وہی سی جناب وہ کتنے سنا دینا جی میں کہہ رہا سی وہ تو وہی نے جڑا تھی کیس کا سنتے رہے ہو، وہ قرآن والے بھی تو وہی نے، تو ساتھ نہیں نا پتہ لگتا ہے۔ علامہ احسان فرمایا کرتے تھے خطاب خطیب خود نہیں کرتا، سامعین کرواتے ہیں۔ میں تھوڑا جا حضرت جملہ ہو ایڈ کیتا، میں کہا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے، یہ جا مرضی کروا لو۔ میں عرض کیتا جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قم الليل إلا
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ہاں تو ہیرو بنانا ہیرو زیرو رہ جانی لبنی نہیں جی تھی مرضی ہوئی ہے. اگر تھی نہ اتنے پہنچے جتنے میں پہنچانا چاہنا میں پہنچ جانا پچھلے جان. ہاں پچھلے زمانے پہنچ جانا جب قرآن پڑھیا جا رہا ہوگا اللہ جتھے جتھے بھی گئے اللہ کے فضل نال ملک کا در ملک ترے پھرنے چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں بچے بھی قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں. اللہ الحمدللہ کہو الحمدللہ. تھوڑے اسٹیج ہوتے قرآن پاک اگر صحیح پڑھنے کا کریڈٹ کسی ہستی کو جاتا ہے. خطیب ایشیا و یورپ میرے استاد المکرم فضیلت الشیخ عالم بامن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو مولانا محمد ارشد بیگم کوٹی فرماتے تھے قاری صاحب تسی ہن تقریر نام ہی کرو مائک تے آن کے ایک قرآن پاک دی آیت پڑھ دیو تے 20 تقریراں تواڈے تو پہلے ہو چکیاں ہون ساریاں تقریراں اسے ایک آیت دے تھلے آ جائیں. آہا آہا ماشاء اللہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ روز روز مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی روز روز مولانا قاری عبدالحفیظ نہیں جانتیاں محمد یعقوب فیصلہ آبادی صاحب صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ پیدا ہوتے ہیں. دنیا یاد رکھے گی میرے استاد نے قرآن پڑھنے کے بعد سکھائے. اللہ اکبر اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تو کی کرے پڑھیا کر بولتا چل. واہ علامہ اقبال کیا بات ہے تیری. آج ایک جگہ پہ میرے بڑے اچھے دوست بہت ہو گئے تعزیت واسطے گیا تھا. انہوں نے بیٹے میرے شاگرد تھے بچے سارے میرے شاگرد نے. اتنے بیٹھے تھے علامہ اقبال کی بات شروع ہوئی. جو اس مجلس اندر بہت بڑے پرانے جامعہ سلفیہ پڑھتے سا ادو پروفیسر سن آن ڈیوٹی گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد دے پروفیسر ایس ایم شریف بڑے مشہور وہ بھی بیٹھے سن. تو پھر تمہیں پتہ ہے ایڈے پڑھے لکھے لوگ پروفیسر اچرار بیٹھے ہو علامہ اقبال کا تذکرہ تو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ اتنی انہوں کی شاعری اتنے کہتے ہیں سال 1933 کی بات ہے. اس تو پہلے علم کے مطابق وہ شاعری لکھی گئی لیکن اج بھی 100 سال بعد بھی کوئی 500 سال بعد بھی انہوں نے علم تک اتنے کوئی پہنچ نہیں سکتا. یعنی کی شہر اللہ نے بنائی سی الہامی چیزاں اللہ نے دتیاں. میں اتنے تبصرہ کیا کہ قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو دین اسلام اسلامی علوم دا دین اسلام دا علوم ہے نا وہ علم نے نا جڑے علوم وہ علم وہ زیادہ گہرائی تک پہنچے ہوئے سن. نہ رب کا قرآن پرانا ہوئے نہ میرے نبی کی حدیث پرانی ہوئے قیامت تک چلے گا. علامہ اقبال کی شاعری بھی قیامت تک چلے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے اے تک پہنچے ہیں جی. اللہ پھر یہ ہر زمانے سے بھی ضرورت ہے تو اس شاعری کی بھی ہر زمانے سے ایڈی جلدی پرانی نہیں ہونی. کیا بات ہے. خیال کوٹ کی سرزمین کیسی جتھے علامہ کی سرزمین اللہ نے بڑے بڑے علامے پیدا کیتے. 2 علامے تھے ایسے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان. کلا کلا بھاری کروڑوں انسان
علامہ اقبال نے میں نے تو اپنی جان کیا ہے یار کیڑا درد سی اس بندے نے فرماتے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعبیر حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا گل اتوں تک جانے نہیں پیا ادھر ویکھنا ذرا میرے سونے ویر پیارے آقا جی دے تشریف لے آنے نال نہ دہشت گردی آئی نہ توتی آئی نہ باجا آیا نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا ابھی کتوں گڈی لے سمجھ نہیں آتی ہے عبادت نچن ٹپن نال الٹے سیدھے ہوندے پے نے ویکھدے ہو نا رہنے پتہ نہیں کی تماشے کرتے پے نے عبادت بنی پئی اللہ معاف فرمائے اس واسطے تے میں عرضاں لا رہا سونیا توجہ فرما ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آنے نال تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو سروں کو نگاہیں مل گئی آخر اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا آقا دی تشریف لائے میرے نبی سونے
نفرتے توجہ میرا نفرتے مٹ گئی محبتیں پھیل گئی پیارے آقا تشریف لائے نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے اس دعوت کو اللہ دے فضل نال کریا کریا بستی بستی نگر نگر اندر لے کے پھرنے آج اسی اللہ کی توفیق نال تواڈے کول حاضر ہوئے ہیں اس بستی دے اندر ہے جی بھٹیاں والا ٹھٹھا ایتھے اسی حاضر ہوئے ہیں سونے اللہ اکبر اسی کہنے لوگو نفرتاں مٹاؤ تے محبتاں پھیلاؤ اے دے دعوت میرے نبی دی پتہ چلے کہ سونے محبوب کی دعوت کی سی اللہ اکبر اللہ 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 اسے واسطے تے اذان آ رہے ادنا جا طالب علم کہ جناب اللہ اکبر اللہ اللہ میں اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توخیر ہستی کا مقام آیا پھر نالا دیے کیوں نہ بادل کریے کہا کہ کس نے حبیب خدا نہ کہو کہا کہ کس نے یا اور آسان لفظہ دے اندر کون کہتا گئے حبیب خدا نہ کہو کون کہتا گئے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ گئے قل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو بیان ہوتا خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بیان ہوئے گا اللہ دے فضل دے نال تے جے شاید کوئی سلسلہ بانی جائے تے پھر انشاءاللہ او نہیں وہ تے ہن پہلے گل سی میں کہہ دندے اللہ اکبر تے سارا دا سارا ہی میری اج 10 منٹ 15 منٹ سب روڑ گیا کرتے ایتھے میں کنا تھرا میرے پیارے ویروں بات سنیا جے جناب گل ایتھے ختم ہوئے گی دیکھا جی گل ایتھے ختم ہونی ہے لوری سمیت بندے میں میرے پہلے کہتے آ لوری 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 تے جے تہاڈا 1% بھی میرے جناب تہاڈے ذہناں تھکاوٹ چہریاں دا تاثر تہاڈیاں نظراں تو 1% بھی میرے محسوس ہو گیا نا تے میرا کوئی وعدہ نہیں تہاڈے لوری ہاں اے غلط ہے ہاں جی تھکاوٹ محسوس ہوئی یا بے روی یا کو مڑا جا کے ادھر ہاں جی پھر وعدہ نہیں تے ورنہ لوری سمیت گل ایتھے مکے گی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثال محمد اللہم صلی علی محمد جدو پیارے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا
ہر بندے کو اپنے اندر کا پتا ہے میرے نال زیادہ محبت تھوڑے دلوں چ ہوئے گی لیکن میں تے اپنی گل کر سکنا نا اپنے اندر دی کہ جدو آقا علیہ السلام دا نامے اس میں گرامی نہیں ہے نا انج لگتا ہے جی دل نو نہ محبتاں دے رک پیندے نے کھچڑ پیندیاں نے محبتاں دیاں اللہ اکبر اتنا پیارا نام جہدے اندر اتفاق ہی اتفاق ہے جہدے اندر محبتاں ہی محبتاں نے جہدے اندر اتحاد دی دعوت ہے اکٹھے ہون دی دعوت ہے سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں دعائیاں وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء سمجھ رہے محسن اعداء عدو دشمن واخر اعداء ارجم محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی بولے بھائی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے سبحان اللہ میرے اور تمہارے پیر و مرشد رہنما کیوں جی میں جملہ بولیا بڑی محنت نال محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اگر دل میں بھی سمجھے تمہاری زبان نہیں سمجھا نا دیکھنا کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے مولانا ابو بکر صاحب رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے یہ ترجمہ محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن ہن بول پتھر مارنے والوں کو ایک دو جی قاری عبد المنان صاحب حفظہ اللہ تعالی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور تمہارے پیر مرشد رہبرو آگے بولو بھی رہبرو اچھا کئی کہتے ہیں رہنما کئی کہتے ہیں رہنما اچھا میرے قاضی اسلم صاحب یاد آ گیا اللہ جب میں سلفی آئی پڑھ کے جلسہ چھوڑ گیا تھا بابے صوفی محمد عبداللہ کا جلسہ ہوتا سی دل روزہ پورے ملک سے لوگ آتے تھے نصیبی کیا ہے ایک بندے نے نعرہ ماریا ایک دو مجمع چو کہتا ریب رو ریب نماز ریب رو ریب قاضی صاحب ریب رو ریب نماز اچھا بٹھایا دیکھو لفظ صحیح بولنا چاہیے کم از کم اسٹیج پہ آنے والے بندے اگر وہ اسٹیج پہ آنا اللہ تھوڑا لفظ صحیح کراوے تو صحیح کر دینا چاہیے کیوں جو اے چھوٹا جا بچہ سب تو چھوٹا بچہ اگر میری غلطی کر دے بڑے مجمع میں معافی بھی منگا گا اور اپنی غلطی کا اضافہ بھی کروں گا انشاءاللہ جب مینوں یہ عادت ہے تو میں کسی کی غلطی ایک تا لفظ سیدھا کر دینا غلطی کر دینا تو گناہ نہیں نا گناہ چلو ٹھیک ہے سوال کا کام تو کرنا چاہیے پھر میں بھی کر لینا اچھا قاضی صاحب کیا دیکھو وہ کہتے ریب رو ریب ریب قاضی صاحب نے بٹھایا تے بڑی پیاری بات میں بھی یہ کہنا
کہ ویکھو بندہ پوچھتا ہے نا کسی کو راہ کدھر نو جاتا ہے، کیوں دس گیا تو بندہ پوچھے جی رہ کدھر نو جاتا ہے، کہے گا اتنے ہی رہ، پوچھنے کی لوڑ نہیں، اتنے ہی رہ، یعنی لفظ تو کم از کم سیدھے بولے نا بندہ، تو پھر ہی آپ کو کوئی دسے گا، جی تو سیدھا آپ نہ بولے اگلے کی لوڑ ہے سیدھا بولنے کی، وہ بھی کہے گا میں رہ اتنے ہی رہ، جانا کتنے پاسے میری ماں کو جانا۔ اللہ اکبر، اس واسطے رہ نہیں ہوتا، بندہ پوچھتا ہے اے راہ کدھر نو جاتا ہے، کیوں جی راہ کرو راہنما، رہنما ہے، گل سمجھ لو، راہ کرو راہنما، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، ذی وقار علماء کرام اور جلسے کی انتظامیہ، انہاں جو قاری جناب عبد المنان صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، اے بچے جڑے عبدالروف صاحب بیٹھے سن، اسد اللہ صاحب بیٹھے سن، یاسین اور ساڈے کول، ویسے تے سارے تسی وقتہ بیان کرنے والے اور ایک دوسرے تو محبت کرنے والے سارے دا اجتماعی جلسہ ہے، لیکن میں ایک دو بندیاں دے مینوں نام ذہن چ، اور باقی تسی سارے لوگ جڑے اللہ دے گھر چ آئے بیٹھے ہو، یقین جانو اللہ تواڈے نال راضی ہے۔ کیوں میں اس بات وثوق باز نال یہ بات اس واسطے آکھی ہے کہ تسی رب دے مہمان، یعنی میرا کوئی مہمان بڑے تھے میں وہی بڑی عزت کراں گا، تواڈے کول کوئی مہمان آندا تسی کوشش کرتے ہو کہ عزت کریے ساڈا مہمان خوش جاوے، کیوں تے اسی اس ویلے سارے رل کے رب دے مہمان اللہ دے گھر وچ آئے بیٹھے سن، کیوں جی رب دے مہمان ہاں، اللہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اپنی شان فرمان گے، اللہ کہتا ہے گھٹ تو گھٹ میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے طور پہ وہی عزت کراں، وہ گھٹ تو گھٹ جنت ہوتی ہے۔ آج اور حدیث میں پڑھ رہا تھا اگر جنت تو گھٹ میں مہمان نوازی کراں، اللہ کہتا ہے میں شرما رکھن والے بادشاہ، یہ تیرے دروازے تے آن والے تیرے مہمان، تیرے گھر آن والے تیرے مہمان تیرے کو اپنے گناہ دیا معافیا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر دیکھنا، ذرا غور نال بات کو سننا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھنا میرے نبی نوں دیکھن والا آکھدا ہے، کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اذا ترجمہ سنیا جے، نہیں دیکھا کسی آنکھ میں تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں دیکھا کسی آنکھ میں تجھ جیسا حسین کوئی، اللہ اکبر، نہیں ماں جان سکی دنیا میں تجھ جیسا مہجبی میں اپنی پنجابی زبان اندر کسی شاعر نے کیتا نا ترجمہ، میں اپنی پنجابی زبان اندر میں جناب پیارے نبی نوں دیکھ کے بولنے والے دا ترجمہ ڈائریکٹ سبھی چندر کیتا کہ وہ وہی کہہ رہا ہے، یا اتنے جا کے ہر بندہ ہی کہہ سکتا ہے، میں نہیں آخیا روزہ رسول دے کول کھڑے ہو کے میں جوڑن لگ گیا، دل خالی ہوتا ہے میں آخیا جی بھیجا جدو ساڈا دار ہوا جمعے ہوتے ہیں مکے مدینے جی جدے تقریر ہوتی ہیں، وہ جدو ساڈا وقت ادھر آیا تو ادو ایسا سوچا ختم ہو گیا، پہلے کی گل
جانتا ہی کوئی نہیں سونے سعودی عرب چ سن 95 کی بات ہے مر گیا میں جناب ان جوڑا جوڑ لگ گیا میں کیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا پڑھ کے تو رب دا نام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ شہر نال ود تیرا نام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا پتیاں گلاب کھٹ تیرے گزار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بار تھی جگ وچوں خیر الانام سونیا علی پھلاں دی بار کی مقابلہ شک کر سکتی ہے میرے نبی دا صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما ہونا موجودہ وقت دے اندر اپنے روضہ مبارکہ تشریف رکھنا میرے نبی تے جنت وچ لیٹے ہوئے نے جنت وچ ایدی دلیل چاہیے تے حدیث بخاری سناواں پیارے نبی نے منبر تے بیٹھ کر کے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ نے فرمایا میرا گھر تے میرا منبر یہ گھر اور منبر سمیت جڑا ٹکڑا ہے یہ جنت دے باغاں چ ایک باغ ہے واسطے تھے میں آکھیا اس تو پہلے ایک اور جملہ سی میرے ذہن چوں نکل گیا وضحا چہرہ لیل زلفاں سبحان دیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا سمجھے وضحا چہرہ لیل زلفاں سبحان دیاں جگ وچوں سونا امی عائشہ فرمان دیاں سونیا دا بڑیو امام سونیا نبی تے ہوندا ہی سونا ہے سونیا دا بڑیو امام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا پڑھ کے تو رب دا انعام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا میں کہہ رہا سا ادھر ویکھو نا اللہ اکبر اللہ 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 جگ نالوں اونچا گیا مقام ساڈے پیر دا جگ نالوں سب نالوں جگ نالوں سب نالوں اگر میرے استاد جی ہوتے نا سچی پیش کیا انہوں نے کم از کم 100 باری تے ضرور ہے جو میرے پڑھانے سننا انہوں نے بھاگتے ہیں میں دو نہیں دیتے میں کہہ رہا کیوں جی ادھر کو جگ نالوں اونچا گیا مقام ساڈے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نوں چیر دا میٹھے شربت تو ود تیرا جام سونیا بھیجا آپ دے درود تے سلام سونیا جگہ دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانا ہے جگہ دیا پیرا سبا دیا پیرا اللہ اجے بھی مٹھاس پوری تیرے دل و دماغ اندر پھر تیرے نصیب اپنے اپنے جو ہویا کرتے رہے میں کیا چکا دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانا ہے جتوں جتوں میرے پیارے آقا دی لنگتے گئے اللہ دیا عطا کرتا دتیاں ہوئیاں رحمتاں پڑھتے گئے اب سمجھ آئیے نا تسی کو اللہ دی دتیاں ہوئی رحمتاں ایتھے بھی اللہ دا قرآن گواہی دیندا ترجمہ قرآن دی عزیز دا ہوئے گا عرش والے فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ رحمتہ کدھروں آدھی ہے بول من اللہ اللہ کی طرف سے ہاں ہاں جگہ دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتہ ہر جاتے رحمتہ وسانا ہے جگ نالوں والا تیرا شان سونیا جگ نالوں سب نالوں نہیں جگ نالوں کیوں جی جگ نالوں والا تیرا شان سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا ایک جملہ اور پڑھیا میں کیا چابر دی ہانڈی وچ لا
دے سبا سے درانے ہاتھ جے تو لا دے کئی فوجیاں لکھانا ہوے عام سونیا ایجا آپ دے درود تے سلام سونیا آیا پڑھ کے تو رب دا انعام سونیا انعام دا کی مطلب لقد من اللہ علی المؤمنین بات دور نہ نکل جائے میری اور تیری امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے نبی دا پہلا نکاح ہویا یاد ہے جو گل نبی لیکن میں تیرے خلاصہ جا بس کس دے ایک دو ادھر ویکھنا ذرا جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا ہے میرے نبی نکاح تو بعد اجلائی اور اسی کے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نکاح نہ ہو سکے حضرت خدیجہ طرف کی عرض کرتی ہیں سونے انج کی آپ گئے ہو میں تے تانوں رب کول منگ کر کے لے آئے انج کی فرما گئے ہو میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ تو ہے سرائے رب ملیکہ تو رب تیرے کول کروڑوں دینار دا مال ہے میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پڑ دیواں یتیماں غریباں مسکیناں محتاجاں نوں بانٹ دیواں میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری ان پڑھ ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نال تو میں تے گھر دی دہلیز اندر تیری بات وچ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کریا سی اللہ یہ مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دا ہے جتے چاول خرچ کر مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت کو آزاد ہو کر کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھوئے رہنے لگ گئے میرے نبی قوم دے غم اندر متفکر رہنے لگ گئے اوشا نشینی اختیار کر دے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیارے نبی نو ایویں جناب ستو نال بن دے دیاں کرینا تھیلی چ پا کے تھما دے دیاں چنے بھن کر کے دے دیاں مشکلہ پانی دا بھر کر کے دے دیاں اللہ دے پیارے محبوب کئی روز تک غار حرا اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی پاک دی عمر مبارک 40 سالہ دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ کی رحمت بول ذرا بول جوش اندر آئی جدو زمین مردہ ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے آسمان تو رحمت دی بارش برستی ہے زمین زندگی مل جاتی ہے جدو بندیاں دے دلاں دیاں زمیناں کھٹا ٹوپ شرک دے دھیریاں دے اندر غرق ہوندیاں جا رہیاں اللہ دی رحمت جوش اندر آندی ہے اللہ اپنا نبی مبعوث فرماتا ہے عرشہ والے فرمایا سونیا جا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب روندا پیا ہے غاراں دے اندر جا کے ختم نبوت کا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخدے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہتے ہیں سونیا پڑھو اللہ کے نبی فرماتے میں قاری میں کسی انسان کو نہ پڑھیا ہوا نہیں کیا سمجھ آئی یہ نہیں ان پڑھا میں غلط ترجمہ ہے میں پڑھیا ہوا نہیں امی زمانہ ان پڑھ نہیں ہویا کرتا امی میرے نبی یہ مطلب ہے میرے نبی کا نام امی بھی ہے یہ مطلب بنتا ہے کسی انسان کو نہ جڑا نہ پڑھیا ہوئے یعنی ڈائریکٹر عرش والے رحمان کو نہ پڑھے ہوئے
سمجھ ذرا جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل گھٹتے رہے سینے نال لا کے دبوچیا بخاری دی الفاظ نے حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی نے نہیں پڑھیا دوسری مرتبہ بھی جبریل پڑھنے داخ دے رہے میرے نبی نے نہیں پڑھیا پھر بھی گھٹتے رہے تیسری مرتبہ جبریل نے میرے نبی نو پڑھنے دا بھی آکھیا نالے گھٹیا تے حتی بلغ من الجہدہ آقا فرماتے ہیں میرے گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے چھڑیا تے آقا نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم میرے نبی نو جبریل پڑھاوندا رہیا سونے نے نہیں پڑھیا چھڈیا تے کیوں پڑھنا شروع فرمایا جواب ہی چاہیے نا سوال دا جی یہ جواب ادنا جے طالب علم فیصلہ آبادی کو سنیا جے میں یاد کرنا چاہنا کل کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو جھوٹے نو مکار نو اس وقت دے مرتد اور کافر نو نبی مننے والا مرتد اور کافر یہ نہ سمجھدا رہے یہ نہ آکھدا پھرے کہ جی تہاڈا نبی بھی کسی دا پڑھایا پڑھیا ساڈے نبی کسی کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ فرمایا جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہیا میرے نبی نے نہیں پڑھیا جے او تو پڑھیا جدوں میں رب نے پڑھایا سارے دور ہو گئے آج غلط بات ہے اتنے دلائل بہت زیادہ نے میں تے بات کر کے جلدی نہ توڑنا چاہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی دوبارہ ہوئے حضرت کو پتہ ہی نہیں کون آنکھ رہے یہ کون سینے نہ لگا کے دبوچتا ہے کون مینوں کہتا ہے پڑھ ہے معاملہ تھا بھائی معاملہ پیش آ گیا اللہ کے پیارے نبی پریشان ہو گئے آپ گھبرا گئے میرے نبی گھبرائے پریشان گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ نو دے مخاطب کر کے فرماتے ہیں بخاری شریف کے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں یا خدیجہ زملونی خدیجہ میرے تے کمبل اڑا چادر اڑا دوسری حدیث ہے بخاری کے الفاظ ہے نا دیگر کتب حدیث ہے دسترونی خدیجہ میں چادر اڑا دے خشیت والا نفسی مینوں کوئی ہو چلے ہی مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ نالے تسلیاں دی جا رہی نے نالے دلاسے دے دیا ہویا چادر اڑا دیا ہویا کہہ دیا نے انک لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله ما يخزيك الله أبدا رحمیہ کرنے والے یتیمہ دے سران دے شفقت بھیجنے والے مہمانہ دیا مہمان نوازیاں فرمانے والے تھوڑے حق بات تے ڈٹ جانے والے اللہ اکبر خدیجہ فرما دیا نے سونے جنہ دے اخلاق میں تے بخاری پڑھ رہا سا مینوں تے عجبی انداز لگیا ہے کلا بلا انہاں جملیاں تو بعد بولنا ترجمے دے حال نال صحیح ہے لیکن میں جو بخاری کھولی اوتھے انہاں لفظاں جملیاں تو پہلے انک لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم ان جملیاں تو پہلے سیدہ خدیجہ چادر اڑا دیاں پیاں نے گل قسماں تو چک دیاں کہندیاں نے کلا والله ما يخزيك الله ابدا کہندیاں نے سونیا میں قسم کھا کے آکھنیاں جنہاں تے خلق ہرگز ضائع نہیں فرمایا کرتے گلاں پھر دور جاندیاں پیاں میں پھر گل موڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑا دیتی گئی میرے نبی نو دلاسے دے دیتے گئے یاد رکھو جدو بندے نو بیوی نیک اور صالحہ مل جائے غمخوار بیوی مل جائے بندہ لڑیا بولیا تھکا ماندا باہر آیا ہوئے امید
کرانے تے کڑیاں ہی مل آ جایا کردیاں نے اللہ نے بیوی دیتی ہے تے من خاص سیدہ خدیجہ بیوی عطا فرمائیے سیدہ خدیجہ نے تسلیاں دے چھڑیاں میرے نبی دے حوصلے بڑھائے میرے نبی دے اوصاف بیان فرمائے میرے نبی کو چادر اڑا دی گئی حضرت ملاڈیاں لڈا دیتیاں گئیاں میرے نبی گہری نیند سو گئے حضرت کا ڈر جڑا خوف دور ہو گیا نا آپ کو گہری نیند آئی میرے نبی گہری نیند سو گئے ادھر عرشاں نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر تیری عظمت آپ قربان ہے اللہ فرمایا سونے چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں فانذر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے یہ حکم جب نازل ہوا نا میرے نبی اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے الہی کلمت اللہ کی توحید کی خاطر میرے نبی شب و روز نہیں کر دیتا اللہ نے دیکھا میرے نبی کی تبلیغ نو نماز میں دیکھا فرضی نمازاں دل لا کے کیویں لمبے لمبے سجدے میں اللہ سونے نے دیکھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد نو اللہ نے ایک اور حکم نازل فرمایا ہے فَإِذَا بَلَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونے جدو فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو فائدہ فراغت جدو سونے فارغ ہو جایا کرو فرضی جہاد دو فارغ ہو جایا کرو فرضی تبلیغ دو پھر نفلی عبادت اتنی زیادہ کریا کرو اپنے آپ کو تھکا دیا کرو ہم سب میں نہ تھکا دینا اپنے آپ کو تھکا دے اللہ اللہ اکبر اللہ تے مزہ آ جائے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب یہ کسی دا ترجمہ بھی کسی نے آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے قرآن کے کیا بولیا بولتا ہے جی سونیا یہ ترجمہ اپنے رب نال بڑا ہی شوق اور بڑا ہی ذوق بڑی محبت عقیدت لے کے دل کا ملان اپنے رب نال جوڑ کے رکھنا ہے سارے جہان دیاں عقیدتاں سارے جہان دے شوق دے ذوق سارے جہان دیاں محبتاں اپنے اللہ نال جوڑ دینیاں نے ہے یہ ترجمہ ہاں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سنیا کھپ جا اپنے رب دی یاد اللہ بٹ جا سونے اپنے رب دی یاد اندر اللہ اے ترجمے اپنی پنجابی زبان اندر اگر سمجھ آ گیا ہونا ادھر ویکھنا جدو یہ حکم نازل ہویا ہے میری تیری امی عائشہ اللہ ہو صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے اگر نہیں گل سمجھ آئی آگے تو دی پیشی والا ٹچ آگے وچ اگر اچھی عظمت ہے امی شادی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی شادی جیڑی ہر مومن دی مات سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے امی شادی یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ رب دا سلام آیا یا اللہ کا یا محمد بخاری
دی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس وقت جے تک تیرے نال میرا نکاح نہیں ہویا سی حضرت جبریل اکثر جنتی کا ریشمی رومال اندر دیواج حریر دے بھی آتے لفظ حریر جب دیواج دے پردے اندر ریشمی غلاف اندر جنتی ریشمی غلاف اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لیا کرتے سن ایک رومال میرے سامنے کھولتے سن نالے آپ سے اشارہ کر کے یا اللہ محمد امید اللہ دے پیارے محبوب ساری بیویاں تواڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تبلیغ تواڈے واسطے عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے عائشہ نوں پیدا تواڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ او تیری ہی شکل و صورت ہویا کرتی سی ان پہ گل سمجھ آئی حدیث کا ترجمہ یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ امی عائشہ امی 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 عائشہ رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن سیاد سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اگلا جملہ سن لو سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ساری جگ وچ امی عائشہ دا کوئی حافظ جگ وچ خاری جگ وچ حافظ جگ وچ خاری جگ اس قاری تو مراد استاد جی نام میں زور دے رہا کہ میں مراد ہوں تو میں ایک بار کہہ کہ کیا اللہ جی 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 قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ متاثرات سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی امی عائشہ فرماندیاں نے اس حکم کے بعد کیڑا حکم اللہ اکبر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اس حکم تو بعد اللہ کے پیارے نبی ساری رات قیام فرمان لگ گئے امی فرماندیاں نے کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر رات عشاء کی نماز تو بعد تھوڑی دیر بسترے تے آرام فرمایا کھڑے ہو گئے آپ وضو فرمایا وضو کر کے مصلی تے کھڑے ہوئے آپ نے قیام شروع فرمایا تے قیام پہلے آرام تھوڑی دیر کرنے کے بعد میرے نبی بس باوضو ہو کر کے مصلی تے کھڑے ہو کے قیام شروع فرمایا امی فرماتی ہیں میں سو گئی پھر جاگی پھر ستی پھر جاگ کے دیکھیا اللہ دے نبی قیام ہی فرمائی جا رہے ہیں کہ میرے نبی رکوع کیتا لمبا رکوع میں بار بار سونیاں تے بار بار جاگنیاں جدوں بھی بیدار ہو کے ویکھنیاں اللہ دے نبی رکوع اندر ہی جھکے ہوئے کہ میرے نبی سجدہ کیتا تے ایڈا لمبا سجدہ میں بار بار ستی تے بار بار جاگی جدوں بھی بیدار ہو کے ویکھیا جدوں ہی جاگ کے ویکھنیاں اللہ دے نبی قرب سجدے اندر ہی جھکے ہوئے چانوں لمبیاں فرمائے ہوئے حضرت سینے چ روڑے دی انجا آواز آ رہی ہے کہ میں ہانڈی چولہے تے کول نہیں ہوندی ہے امی فرمادیاں ادھر جبریل آ گئے آگے کہنے نعمت کا یا محمد سوڑیوں کیوں روئی جا رہے ہو اللہ بھلے آئے اللہ کہتا میرے محبوب نو پوچھو میرا محبوب کیوں روئی جا رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مڑ جا چلا جا کھلڑ والا چنگی طرح جاندا ہے حضرت جبریل آسمان تو ہو کے واپس آ گئے آگے کہنے سونیا شام والے فرمایا ساتو کا یا محمد سوڑیوں رونا بند
قیامت دے بارے تانوں خوش کر دیا گے امتیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روڑ تے امتی میرے تیرے واسطے اللہ اکبر میرے نبی دے پیر سو جان تے میرے تیرے واسطے یا رب امتی دی صدا تے میرے تیرے واسطے امتیوں سونے آقا دا جدو نام آوے میرا تیرا بھی حق بنتا ہے کم از کم سونے تے درود اور سلام بھیجیا کریے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا سونیا ہن حکم اندر ترمیم ہون لگی جے عرش والا کہندا سونیا میں تے آکھیا سی فیضا فرغت فانصب اتنی نفل عبادت سونیا کرو اپنے آپ تھکا دیو یہ تے نہیں آکھیا سی مکائی دیو سونے تسی تے مکان تے اپنے آپ اتر آئے ہو اللہ فرماتے ہیں حکم اندر ترمیم ہو گئی جی پہلی آیت پڑھی سی رفتی تے جوڑنا سی نا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا سونیا قیام ضرور کرنا ہے رات کا قیام مگر قلیلا نعرہ تکبیر قیام جی قم اللیل الا قلیلا تھوڑا قیام کرنا ہے رات تھوڑی رات کا قیام اچھا قلیل تو بعد گل مک جاتی اگے یہ وضاحت قلیل کو بھی مخصوص کرنا اتنا شروع کرتے سونی کرتے وہ کیوں اگلی آیت اندر اللہ جانتے ہیں دل دے شوق اور ذوق نو وہ عالم الغیب دل دیا جاننے والا اللہ نو پتا ہے میرے محبوب قلیل تو مراد 5-7 گھنٹیاں دا قیام ہی نہ سمجھ لین اس واسطے اللہ نے کہ وضاحت کی تھی نسبہ او انقص منہ قلیلا نسبہ ادھی رات وہ دے چوتھا وہ دی ضمیر لیل وال جاری لفظ لیل عربی مذکر سمجھا ہے وہ دی ضمیر مذکر دیے نسبہ یعنی ادھی رات او انقص یا اس نالوں ہی گھٹ اس نالوں کم منہ اس کم بچوں ہی منہ قلیلا ترجمہ وہ تھوڑا قیام کر لیا کرو ادھر دیکھا سونیا ایسا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو سونے میرے محبوب ایسا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو وقت تھوڑا لا لیا کرو پر جڑیاں تاں پڑھ لیا لے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٹھہر کے مزے لے کے مزے دے کے لطف لے کے لطف دے کے اے ترجمہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا اوے تے ساری رات لگے رہی پر جہو جی بات کے پہنچ گئی یعنی ہر تقریر ہر دن سفری اتنا پہنچنا ہر بیان نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوں میرا خیال ہے پر دعا کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑے اس پیار کو بہت ذوق ویکھیا ہے بڑی محبت ویکھی کرتے سے ورنہ اسی تے بس بہت پہلے سردیاں دیا راتاں 7 بعد 8 تے 9 تے 10 بس ہر 10 بجے میں کہتا سا میرا 9:45 بجے خطاب شروع ہو جائے گا 10 بجے میں 1.25 گھنٹہ بیان کر کے دعا کر لاں گا لیکن اج بھی وہی ہویا جو ہوتا ہے ہمیشہ بچے اناڑی سن تجربہ نہیں سی
لیکن تجربہ کار بندے کو بندے کو سبق سیکھ لینا چاہیے. یہ نہ وکنا ساری زندگی آپ ہی تجربے کرتا کرتا اگلے کی زندگی روڑ دے پھر آپ بھی روڑ جائے. یہ بہت بہت بری بات ہوتی ہے. تو بات کیا ہے تو اس طرح نہیں بات لمکاڑی لمبا دیے تو وہ نہ بس مختصر جہا پروگرام ہوئے جی اج سی سانو یہ سی کہ بہت جلدی شروع ہو گیا. شروع ہو گیا قاری خالد جائے صاحب کا پہلا خطاب ہی 9:45 شروع ہوتا ہے. پہلا خطاب ہی 9:45. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے لیٹ نہیں کرنا. 9:45 تک 9:45 میرا بیان شروع ہو جانا ایسا ہی چاہیے. ساری تقریریں ختم ہو گئے. اس واسطے جس کا لیٹ نہیں کریا کرنا. جدوں بھی کراؤ پروگرام مختصر جہا پروگرام ہوئے لوگوں کے پلے پوے. پر اج تو تھی وہ جی کہتے ہیں بھی مکا دیتی. اتنی محبت اتنا خلوص اتنی عقیدت تھوڑی لوگوں کی یہ جم کر کے بات کو سنیا. اللہ سونے نے میری بھی مدد کی تھی جو مدد کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ سونے نے خاص مدد فرمائیے. یہ تھی کہو نہ کرو پھر قاری صاحب اسٹیج چلا کے آئے تقریر سنا دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو ریکارڈ بھی کسی نے کی ایسا ریکارڈ نہ چکے تو مل جائے گی. یہ میرے چو بس نکل گئی جی نکل گئی. اللہ کو پتا کس طرح ہوئے گی. اس واسطے میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. یار وہ پھر نہیں کرتے پھر صحیح ہے. تھی تھک گئے ہو. میں رواج درمیان جی روک دیتا ہے آدھا گھنٹہ ہو تقریر کر کے تو پوچھا تھک گئے ہو کہ نہیں پھر کی آخو گے. اچھا آدھے گھنٹے بعد پھر پوچھا تو پھر کی کہو گے نہیں تھکے. اچھا اس طرح چلو کہ گل مکا لی آپ ادھے گھنٹے بعد حضرت 6 تو 7 بجے میں پوچھا گا تھکے ہو کہ نہیں تھکے. چلو جب میدان لا رہے ہیں یہ میرے سے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے. علماء کھانے پکا کے دین والی جلسے ہونے جتنے جس مسجد کا بلکہ کھانا ساڈے کا. اللہ اکبر. وہ علماء نے جنہیں دعا کرنی اللہ وہ دعا کا نتیجہ ہے کہ میری جڑی آواز الحمدللہ ہر 5 منٹ بعد ڈبل ہوتی ہے. ہر 5 منٹ بعد. یہ میرے اللہ کا احسان ہے میرے اللہ کا انعام ہے. اللہ او بابا مجھے یاد آ گیا تو دو بول سنا ہی دیں کی یاد کرو گے. اور بابے ذرا تھی بھی نہ تمہیں ماری پھرو. جی بابا کہتا ہے جامعہ بھی رہتا حفظ الرحمان لکھوی جی حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے جمعہ پڑھایا تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے. جمعہ پڑھایا تے ایک بابا نے پہلی صاف نے جمعہ پڑھیا مرسی رکھا پہلی صاف اتنے بہ کے نظر تھوڑا آ گیا. میری عادت ہے میں جب جلسے تو فارغ ہونا نہ یا جمعہ پڑھا کے پہلے پہلے بڑے بابے نے ملنا. بابا اللہ عبد اللہ بابا کہتا ہے میرے جدو میں ملیا نا کہتا ہے مولوی جی ایک قاری محمد یعقوب ناصری اج تو 20 سال پہلے اسی اسے مدرسے جامعہ ہریرہ انہوں کا 2.5 گھنٹے کا خطاب سنیا سی تے وہ جیندا ہے کہ مر گیا. میں کہا بابا میں وہی قاری محمد یعقوب ہاں. بابا کہتا ہے مولوی جی تسی بھولدے ہو انہاں تو اسی لوری نہیں سنی سی. میں آخا لوری ہونا ہاتھ جمعے کے ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہر جلسے تو لوری نہ سنائی جاتی. اور تو لوری اسی سنانی سی سنا کے لوگ کھلیے پوا دیتے ہیں لوگ مگر بچارے ترستے تڑپتے پھڑکتے کئی پھڑک گئے لوری سنے بغیر ہی گئے. اس واسطے لوری میں بہت تھوڑی سنانا تے میں کہا بابا جی جمعے کے ریزن ایسا سما نہیں سی مضمون بھی ایسا نہیں میرا. تے بابا کہنا مولوی جی تسی پھر بولتے پے ہو. حالانکہ بولیا بابا آپ گیا جی مینو کہنا مولوی جی تسی پھر بولتے پے. میں کہو کہتے نے اج تو 20 سال پہلے جدو اس مولوی قاری یعقوب کی تقریر سنی سی نا وہ تہاڈی اس عمر دا ادو ہی سی. میں کیا ادو میں 30 سال دا سا تے ہن 20 سال دا ہو گیا. اللہ یہ صحت والی عمر ہوتی ہے نا. بعد 18 سال کا ایک بابا ہے 18 سال کا بابا وہ کتریا نالوں بھی گاہ بدیا پیا ادھر جی 85 میرا شگرد ماڑا جما دیکھو میں پچھاڑیا سیال کوٹ میں جلسے سے گیا تو میں بیٹھا تو میرا بہنا اٹھنا کہڑا اٹھا میں بندہ ذرا سمارٹ قسم کا ہوئے وہ سوکھا ہو جاتا ہے جی میں بڑا جلدی نہ لگا ہو کے میری عادت ہے میں اپنے شگرداں کی بھی کرنا میں لگا ہو کے ذرا اٹھو بزرگوں لائی ہوئی ہے. میں کیا بابے بھی تشریف لے آن تے منڈا بیٹھا رہے جگہ لائی سونے جی اللہ تھوڑا کی نہ دیا نام بھول جاتا
شوکت صاحب نہ میری اثر یہ میری کمزوری ہے جی میں نے محسوس نہیں کرنا کبھی ہر بندے کوئی کمزوریاں ہوتی جی میرے پیارے بھی ادھر دیکھو بھائی شوکت صاحب تے میں جناب بر کیف تے لوری تے ڈاڈی اوکی سنانا تے آج بھی اتنے نہ بس کر دی آپ بڑا استاد کا نام استاد جی بڑے چڑھا کے تو پٹا کے دے دے لٹ کے رہو سارا کیا خطیب ہے سارا پینٹ انتظار کرتا اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ یار بڑا ذوق ہے چلو یار چھوڑی لوگ رہے تو دل دیا کی کر دیا نے گلا اللہ اکبر اللہ اے میں تھوڑا جا 3 منٹ دا اے وچ وقفہ پھر تا پایا کہ جتنے گل مکی سی نا اس تو بعد فوراً میں لوری سنتا تو سنا نہیں سکتا تے نہ سنائی کرنی سی کیوں نہ ہوتا کوئی ذوق بدل پڑنا سی ہے تھوڑا جا وقفہ اس بات پہ پایا کہ لوری دی بھی کوئی تھوڑی بہت اہمیت رہ جائے تاکہ کوئی پورا بیان جڑا نا وہ سیو ہو جائے تھوڑا جا وقفہ پہ گیا اچھا جی میری ادھر دیکھنا اللہ اکبر زیادہ اگر کمپیوٹر تے ہیٹ ہوتے جنا رکی جو لوگ کو تھک جاتا ہے تو یہ جواب نہیں دے دیتا ہے وہ ایک چیز سیو کر کے تھوڑا جا وقفہ بعد میں سائڈ تے پئی رہے جی ذہن محفوظ ہو جائے جب جم جاتی ہے نا کمپیوٹر تے ہارڈ ڈسک کے اندر پھر نئی چیز چھوڑ دے پھر نئی چیز چھوڑ دے کوئی اللہ اکبر اس گل طرح ادھر ویکھیا جی ہوں لوریاں میرے کو 3 جے ایک لوری شیما دی ایک لوری حلیمہ دی ایک او لوری شیما دی کہ جنوں میں کبھی ہوا ہی نہیں لوائی ساڈا 98 تو بعد ایک باری ساڈا 98 تو ہوا لوائی سی ایک بندہ کہتا ہے کہ مسرور کہتا ہے کاری جی ہوا ہی لوائی کیوں کتنے پر تو پہلا کرنا کیوں معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ پر کیف لوری جرا اللہ اکبر اللہ تو اس کا اللہ پتہ کہ لوری کتنی اوکی سر نہیں سوال ہی پتا نہیں تو نہیں پوچھو اکاڑے دے لوگاں کو میرے جلسے ہوئے 4 ایٹ ہوتے پہلا مرنے کے بعد کیا ہوگا دوسرا قبر کی پہلی رات تیسرا عذاب قبر چوتھا فکر آخرت ہر جلسے راوی دے علاقے دے راوی دے لگتا میرا خیال اچھا علاقہ دے کچھ نہیں ہے اچھا وہ جناب بندے مگر کہنے کان صاحب لوری ہر جلسے میں کب مون نالی والی 5واں جلسہ آ گیا کومپڑی باغ اکاڑے دا 11 نمبر نمبر دا اس جلسے سے 12 بجے میرے میک ملیا بڑا جلسہ سی قاری عبدالسمی اکاڑے والے وہ کہتے رہے میں کہنے لگے قاری صاحب تھوڑے تو بعد 2 مولوی باقی نے انہاں دوواں چ جتنی دیر تک ایک نہ آوے اسٹیج تے تقریر نہ بند کرے میں آخیا مینوں میرے وعدہ وفا کرن دا ضلع جڑا تسی دتے پے اے واقع کہ قاری صاحب تہاڈی مہربانی لکھاں روپیہ لا جلسہ اجڑ جائے گا جے تسی تقریر بانی کیتی لوگ گھراں پج جان گے مولوی گڈیاں بجاندے رہ جان گے سارے تے بعد کیا میں تقریر شروع کیتی نا تے ایک حادثہ رات دے 2:45 بجے حادثہ آ گیا رات پھر تباہ ہو گیا کی ہو ویکھیا تے ایتھے 20 کلو گوشت ایتھے چڑھیا پیا تے 20 ایتھے چڑھیا بابا نال لگدی ہی نہیں اچھا وہ میں کہا بلے او بلے بس آپ مولوی سے لگتے ہیں مولوی نہیں لگتا ہے ہوں میری دال نہیں کرتی میں کہا محمد صاحب آ گیا اور بات چل جی میں کہا آخری بیس بڑا دی گل ختم ایک بندہ یکدم میں آخری آنے میں سنتا ہی نا انہیں حدیث دوسرا لفظ نہیں سنیا انہوں نے کیا آخری حدیث آخری گل میں جی کہنے لگے نا آخری حدیث سنو وہ بندہ یکدم اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں کیا نہیں کرتا اینڈ جو ہاتھ بن اینڈ ہاتھ بن تے آ جڑا ہاتھ ہے نا کبے والا وہ کٹ لیا اینڈ وہ کٹ لیا تے موڈے چک لے میں نے پورا نہیں جانا دا موڈے نے چک لیا ایک بار بول کے مخاطب ہو کے میرے بنے مخاطب ہوا نا میں چپ کر گیا کہتا قاری صاحب لوری کدے گئی کہتا سوامی نہیں میں کہتا ہی کہتا قاری صاحب ساڈے تو تساں کڈھو کی نے ساڈے نال کرو کی نے مگیر 2-3 باری آ کے نا آپ چھڑ کے کہتا سنا بڑی ایک باری آ کے آ کے پڑھو لیتا پڑھو وہ بندے سارے ہی بول پہ کہتے قاری صاحب اتنے سارے یہ دے بڑھے بھائی شوکت اتنے مینو لوری سنانی پی اتنے تو میں سنا سکتا لوری سنائے بغیر میں جانا کتنا سی سارے ہی ہوتے بڑھ گئے ایتھے سے میرا خیال راوی کئی دیر جو ہو جائے اتنی نہیں ہاں پڑھ کے رکھے ہوئے نے کہتے ہیں ہاں یہ ذرا کنٹرول کیتے ہوئے پڑھ کے رکھے ہوئے نے پر ہے
اچھا چلو خیر یار اللہ اکبر دیندی سلوری سی ماں جھولا جھلا کے یا ربی اب قلعہ محمد فرما کے جھولا جھلانے والے منگتی دعا اللہ یہ دیکھی نام لکھ دے میریاں 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 ساواں مانے جوانی لمبی عمر باقی دلی جلوری سی ماں بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سچ دے بہنا نو پیر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لنا محمد یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے مولویاں تو ہٹ کے کوئی ترجمہ تھوڑے سے دس سکتا ہے یا ربی ابقی لنا محمد کا کی مانا میں تسی کہو گے استاد بھی سناتے رہے شاگرد بھی سناتے رہے ساری عمریں ہی پا دیا ترجمہ بھی نہ سنا یا ربی اب اس جملے کا چلو ترجمہ آج بن ہوں میں دوبارہ آیا تو پوچھنا ہے جی تسی دسو گے تو میں اگلی لوری سناواں گا جی نام یاد کیتا تو میں سنا دی میرے وعدہ کرو یا ربی اے میرے رب دی شیما کی کہتے ہیں یا ربی اے میرے رب دی ابقی آپ دو نقطے والا ابقی باقی رکھ ابقی باقی رکھ نہ ہمارے لیے کس کو محمد کو یہ آسان ترجمہ اللہ میرے ویر محمد کو لمبی حیاتی عطا ٹھیک ہے آسان ترجمہ ہے ذلیل ترجمہ اس واسطے میں کہ یا ربی ابقی لنا محمد فرما کہ اجے تک میں سکی لوری سناتا پیا آج کل تبدیلی بھی آ گئی ہاں تے گلی لوری نہیں سنی تسی کدی جے گلی سناتا شاید گلی نہ سندا پھر تو میری موج لگ جانی تھی میرا شگرد تھا قاری عثمان میرپور گیا کہنے لگے بندے کہنے لوری سنا کہنے لگے قاری محمد فیصلہ آبادی میرے استادہ نے سکی لوری سنائی تو استادہ نے خطیب ایشیا نے سکی لوری سنائی ہوں تبدیلی آ گئی ہے کہنے لگا تبدیلی آ گئی ہوں سکی سکی لوری نہیں سنائی جاتی ہر چیز کو آگ لگ گئی ہوں سکی سناتے اللہ اکبر بندے سیانے سن سمجھ گیا تو سمجھ سکتے نہیں سمجھ آنی ہی نہیں گی اٹھتے ڈٹے جو پاوے جاتے نہیں آنی گے اچھا اے دیکھو اللہ اکبر کو جنا ایک بندے نے 500 کا نوٹ کٹے ایک نے 1000 کا کٹیا ایک نے 5 وہ جناب اللہ پار ہو جاتا وہ اتنے بھی سمجھ آ لگ گئی ہوئے اللہ گلی ہو گئی بلے 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 اخیر ہو گئی بھائی اچھا اس رکھے دے اندر اے ہرے ہرے تے نیلے نیلے نوٹ ہے حدیث حد ہو گئی یار بڑی گل نہیں یار پیسے شوقت کیا ہے حالانکہ سامنے نوٹ ہڈی لیکن انہاں دا پیار بھی کوئی نہ بدلے دا میں رہا میں تے گل سنائی قاری عثمان دی تسی اینو گلی کر لگ گئے یار بھابی نہیں لگدے تسی سارے بھابی نہیں سارے بھابی اندر تو توبہ توبہ اگلے بھی کہتے مولوی جی جیب جو ہے اچھا اللہ اکبر اللہ 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 جی سب کے میری ایک جگہ تے بندہ کہندا آ سیال کوٹ او طائف رہتا سی سعودیہ سی جاوے اوتھے ملدا اکثر شاید او دا نام اچھا وہ جناب گزرا والے رہا اج کل وہ تو گزرے تے دس کے میرا جلسہ جگہ کا قاری صاحب کچھ کھا پی جاتا ہے یار ہر جگہ تو میں نہیں کھا پی سکتا میں تھوڑا جہا کھانے والا بندہ تے کھاتا ہے تو دکان دی نہیں قاری صاحب کتنا دبا میں حافظ محمد عبداللہ کی گل سنا ویسے ہی شغل نال بندہ کہڑا سب کمی ہے اللہ دے فضل نال میں آخیا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تے میرا جلسہ سی کھانا سی جگہ کو کھاتا ادھر لگی ہے گلا گلا دے واٹر سی حافظ جی ساڈے کول کچھ کار نہیں آپ جی ادھر بندہ آیا آپ جی ساڈے کول کوئی کام آپ صاحب فرمان سکائی دے دو سکائی آپ تو میں نہ آپ صاحب کہے گا سکائی دے دو سکائی اچھا پھر وہ میں یہ گل ویسے مثال سنائی کہ وہ بیلی میرا کہنا قاری صاحب ادھر سکے سکے والا کوئی چکر ایسے بھی واقعی ہے ویسے گل سنائی رڑے میدان سے کیا چھڑ دے سکے سکے والا کوئی چکر جی یہ دیکھو تسی بھی کہہ سکتے ہو تسی کلے کلے آیا تو کچھ اللہ اکبر اللہ یہ پیسے نہ تقریر کا حصہ ہوتی ہیں اے چیزاں پیسے اے
تفنن دیر بدلوا یہ لگتا جی جلسہ شروع ہوتا پیا کوئی گل بندہ کر سکتا ہے گل اجازت ہوتی ہے کرنے کی اس واسطے میں گل کی مطلب کوئی بندہ ہو رہا کوئی سمجھی پھرے اپنے کو مفتی بڑے پھر آج بدلے چڑھتے پھر اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کر رہا سا سننا ذرا شیما اپنے ویرے نو کلے دے نال لگا دیے عربی زبان دے جملے بولدی میں آکھیا سی نا کہنا چلاون چولے ویرے میں سچ دے کہنا نو ویر کیویں پیارے میں لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابتلانا محمد کہہ دو صلی اللہ صلی یا ربی ابتلانا محمد ورما کے شیمانی کے لیتے نانا پرویر لگائے ہوئے یعنی حاضا اخلی لم تلد امّی یہ دا ترجمہ سنیا جی یعنی میرا ویر منو حاضا اشارہ قریب عربی اندر حاضا اخلی میرا ویر منو میرا ویر منو میرا ویر منو بڑائی 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 پیارا ہے ہمیں نہ مانے جمیا ہمیں نہ مانے جمیا پر تعمیر ہمارا ہے یہ تھے جملہ مفقود سی مفقودہ کی مطلب استادہ دا لکھیا جملہ میرے تک نہیں پہنچ پایا میں اپنے جوڑنا چھڑیا میں کہا کچھ دی ڈوری میرا کبھی جھولے وچ پا کے دیتی جلوری شیما اگر کہ دیا نے وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي مٹھی زبان عربی علی اب کے تیرے باپ نو تے عم نہیں چچے نو حمزہ جس سبب تے زبر زیر پیش جزم آ جائے کاریاں دی زبان ہے حمزہ کہتے ہیں حمزے نال ماں اے ہوتے کاریاں دا تے دوجا دا فرق ہے دوسرے حمزے چ عین چ فرق کرتے ہی نہیں حضی میں کیا ہے وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي وَعَمِّي ہم کہتے ہیں چچے عم چچا ادھر ترجمہ دسو میں ادھر کیا کر لگیا بھلا دسنا سونی انصاف ہویا یا نہیں ہویا بیٹھا بھٹیاں دے رہن والے ادھر آن کوٹ قادر بخش دیا باسیا دسنا بھلا انصاف سہ ہویا کہ نہیں ہویا میں کیا نسلوں چاچے پاپے شک نہ کرائی یہ میرے استادہ نے جملے معذرت نہ نسلوں چاچے پاپے شک نہ کرائی اسی تے تاوی جتڑی یہ دینا لائی رپلائی خدائی پیار یہ دینا لاکے دلی زیوری شیما اگر میں کیا ہے میرے جملے اپنے اگر کہتی یہ شیما بیرے مل نہیں لپھ دے یہ جیاں دکاناں دے ہٹیاں یہ جے مکالے تے ہو جے سپر سٹور نہیں جے بڑے جنرل سٹور کو جے نہیں دنیا تے بڑے یہ تو مل وکتے پیسیاں نال ویرے لگ جان میں کہیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لٹی نظراں ویرے دے باگے دلی زیوری شیما اگے شیما کہہ دیا نے سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لبی نظراں ویر دے باگے دلی زیوری شیما اگے شیما کی
روشنی نال بلند ہو جائے سورج روشنی پھیلانا ہی چلا جاتا ہے. یہ میرے نبی سونے کے چہرے کو تشبیہ دیتی ہے. ایسا سونا چہرہ جڑا نبوت ہے جی نبوت دیاں ہے جی نور نبوت والی روشنیاں پھیلانا ہی چلا گیا. یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی وہ قیامت تک نہیں مک سکتی. اللہ اکبر کہنیاں نے میں کیا تخیل بیان کیتا شیما کہنیاں بن گیاں والضحى چہرہ بنو میرا ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے. میں نے کیا کہ شیما کہنیاں نے میں نے کیا پائیاں نے تما شیما ویرا 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 فرما کے دیتی چلوری شیما. اس بدل سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر ماریا. میں کیا نبی محمد لوگو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد. ایک باری میں کیا سی عرشیوں سے فرشیوں سے اعلیٰ نبی نبی اعلیٰ نبی فرشیوں سے عرشیوں سے فرشیوں سے عرشیوں سے اعلیٰ نبی اعلیٰ اعلیٰ بالا ہمارا نبی عرشیوں سے فرشیوں سے اعلیٰ نبی. الورد اللہ اکبر. اللہ میں کیا ادھر دیکھنا میں کیا نبی محمد لوگو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری نالے قرآن سنا کے دیتی چلوری شیما. کہ میں کیا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ. یہ جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی. استادات جو میرے سے جڑ گئے میں کیا اتنے استاد شگرد کا کمال نہیں تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی. اور کرتا ہے منتا گاری عرضاں سنا کے کرے قبول پھیرا رحمت دا باغ. آمین کیا دو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة. ربنا ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. اللہ جی سارے گناہ اور غلطیاں معاف فرما. بیمار اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ سونیا اس جلسے دی انتظامیہ میرے محترم جناب جی قاری عبد المنان صاحب انہاں دے رفقاء انہاں دی انتظامیہ انہاں دے مقتدی اللہ سونے اس پورے پنڈ والے ویر بھائی روحانی ماں بہنا اللہ سارے رزق مال آل اولاد اندر بڑھتے برکتاں مدد فرما. اللہ جنہاں نے اس جلسے دے اندر تعاون فرمایا اللہ انہاں دے رزق بہت زیادہ بڑھا دے. اللہ جڑے نہیں کر سکے اللہ انہاں نوں توفیق دے تیرے دین واسطے خرچ کرن دی عادت پا. اللہ انہاں واسطے بھی جنت دا سما بنا دے. جڑے دوست حاضری کے اعتبار نال تشریف لائے اور آخر دم تک کے جم کر کے بیٹھے رہے اللہ انہاں دا تشریف رکھنا نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ سونیا جتنے بیمار نے بیماروں کو شفا دے دے. میرے والدین سمیت جنہاں دے جو فوت ہوئے ہیں سارے فوت ہو جان والے دی قبراں جنت دے باغ بنا. اللہ سارے بخش دے سارے دے درجات بلند فرما. اللہ کشمیری مظلوماں دی مدد فرما. اللہ سونیا انہاں واسطے کشمیریاں واسطے انہاں دی مدد دی خاطر مدد واسطے اپنے ابابیلا میں لشکر بھیج. اللہ اے مسلمان حکمران کافر دے پہلے ہی وہ نال نے مسلمان حکمران اپنی کرسیاں بچان واسطے 40 ملکوں کے تاج بنائی کرتے ہیں.
مظلوم کشمیریاں واسطے کوئی بھی اگے نہیں بڑھتا، آپ ہی مرتے پہلے، آپ ہی جانا قربان کر رہے ہیں. یہ صرف گلا کر جو کہ ہم آباد کرتے رہیں گے، ہم فلاں کرتے رہیں گے. تھوڑی آواز پہ سنتا بھی ہے، 73 سال ہو گئے نہیں سنی، وہ ذبح ہوتے پہلے، شہید ہوتے پہلے. لیکن اللہ کو دعا کرو، اللہ اسی انہاں مظلوماں دے نال، اللہ سونے جمہوری حکومتاں نے سارے ہاتھ پیر بندے نے. اگر ساڈا راہ کھول دیں، ساری حکومت اجازت دے گی، بارڈر کھول دے گی، کیا کوئی مسلمان حکمران ایک بار اعلان جہاد کرے، جہاد عالم بلند کرے؟ ساری اللہ کی ساری مخلوق مسلمان کے مسلمانوں کے نال کئی درد دل رکھنے والے کافر بھی موجود ہیں. کافر بھی مظلوماں کی مدد بول پہ اللہ کے نال نے. اللہ سونیا ساڈے سینیاں کی گولیاں کراس کر کے ساڈے فوجیاں تک پہنچن گیاں، سارے دے سارے اسی بارڈر تے ہواں گے انشاءاللہ. یہ مودی جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں خناس انشاءاللہ دن چڑھن تو پہلے جی زمین کے اندر دھنس چکے ہون گے اور انہاں دا نام و نشان مٹ چکیا ہوئے گا. مسلمان ذرا جرأت کر اپنے ایمان کو ذرا بلند کر کے ایک باری نعرہ تے مار. کفر نے لبنا ہی کوئی نہیں، لیکن مسلمان اپنی کرسیاں بچانے لگے رہے. کون مسلمان ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. ہن تے تیری خدائی کو چیلنج ہون لگ گئے. لوگ کہتے ہیں کتنے مسلماناں دا مظلوماں دا رب؟ کہتے ہیں نا مظلوم دی بد دعا اور عرش کے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ حدیث صحیح ہے. کافر کہتے پہلے کتنے رب انہاں دا جڑا پردہ ہی کوئی نہیں، اڑتے کروڑاں پردے آئے پہلے. انج اللہ تیری خدائی کو چیلنج کیتا جا رہا ہے. اللہ تھوڑی جی ڈوری کھچ دے، اللہ کھچ دے باڑی جی ڈوری. اللہ انہاں ظالماں دا ستیا ناش کر دے. اللہ دے طاقت ہونے دے باوجود بھی مظلوماں دی مدد نہیں کرتے. یہو جہاں دا بھی مودی دے نال ہی کنڈا کٹ دے. اللہ مظلوماں دی مدد فرما. اللہ پس گئے مظلوم مومن، اللہ انہاں کی مدد فرما. اللہ راضی ہو جا، اللہ شرمندیاں نہ کر. اپنے دروازے تے منگتے ہیں خیر دیا خیراں پا. اگے میں دعا کرتا ہوں سا پتر کہ اللہ وسیم پتر میں دعا کرتا تھا کہ میری تقریریں سنتے رہتے ہو گے. اللہ جدوں تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پتا ہے ان میں شان کیڑی دی گل کرا میں دسو. شان تے ساری نہیں کوئی نہیں. ذلیل و رسوا ہو گئے مسلمان، پوری دنیا تے پس گئے، پوری دنیا تے رسوائی مسلمانوں دے مقدراں چ آ گئی. اللہ ان کے دعا کر سکتے ہیں ساری اسلام اور اہل اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت بحال فرما. اللہ مظلوماں دی مدد فرما. گھراں دے قبرستان بڑھ گئے، اتنے کوئی جنازے بعد جا کے قبرستان دفنان نہیں دیتا جا رہا. ہر گھر جہاں مرد اندر دفن کی جاتے ہیں وہ گھراں دے گھر قبرستان بڑھ گئے کشمیریاں دے. اللہ انہاں دی مدد فرما. ہن آسام دے صوبے کیرالا صوبہ اور ریاست جہی ہے ایک ہور ریاست، 2 دن بہار ریاست، 3-4 ریاستاں کی ڈیڑھ بڑے جلوس، ڈیڑھ ہزاراں دے لکھاں دے مجمع وہ جلوس نکلے پہلے اور سارے دے سارے مودی دے خلاف ہوئے پہلے. ہر کوئی اپنی بکری نہ وہ مانگ رہے، آزادی مانگ رہا ہے، ہر کوئی آزادی مانگتا پہ. انشاءاللہ انہاں مظلوماں کشمیریاں دا خون ضائع نہیں ہوئے گا. اور بھارت نے سن لو، بھارت نے اقدام ایسا اٹھایا ہے ساری دنیا رل کے بھی اندر دشمنی کر دی، مقابلہ کر دی. شاید وہ جد جانا ان زیر نہ کر سکتے، انہیں آپ بھی ایسا جہاں قدم اٹھا لیا. انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے ہوئے تو انشاءاللہ مودی برباد کر کے انڈیا کو بھی آپ بھی ہندوازم جو سارے دنیا کے مسلط کرنا چاہتا شروع سارے کے عذاب نازل ہو جائے گا. یہ سارے برباد ہو جان گے اور یہ ظالم بھی رک جان گے، ظالمان کے ظلم بھی ختم ہو جان گے. انشاءاللہ مظلوماں کو آزادی مل کے رہے گی. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. انشاءاللہ اللہ نے فضل اللہ مدد کرے گا مظلوماں دی. وہ سارے پاکستانیاں دا گلاں تو علاوہ کوئی رول نہیں، لیکن اللہ انہاں دے جناب جڑے نا ہے انہاں دے خون کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما کے انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا اور انہیں آزادی ملے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي.